الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بالخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری سیرت مثالی ہے، تیری صورت نرالی ہے. تیری سیرت مثالی ہے، تیری صورت نرالی ہے. میرے رہبر میرے آقا تیری شان جمالی ہے. یہ پھولوں کے چمن جیسا مہکتا تیرا چہرہ ہے. تیری مدحت میں دنیا کا ہر ایک ذرہ ذرہ ہے. مدینہ میں وہ تیرا روضہ اقدس نرالا ہے. مدینہ میں وہ تیرا روضہ اقدس نرالا ہے. تیری سیرت مثالی ہے، تیری صورت نرالی ہے. ہزاروں حسن سے مل کر بنی پھولوں کی ڈالی ہے. میرے رہبر میرے آقا دو عالم کے وہ والی ہے. سلیقہ آ گیا جس کو تیری سنت میں جینے کا. سلیقہ آ گیا جس کو تیری سنت میں جینے کا. مزہ ملتا ہے دنیا میں اسے کوثر کے پینے کا. آج دنیا بھر کا میڈیا ایک خاص محنت میں مصروف ہے. وہ اخبارات ہو یا ٹی وی چینلز ہو، وہ رسائل و جرائد ہو یا ریڈیو چینلز ہو، وہ ویب سائٹ ہو یا سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، یہ سارے کے سارے مسلمانوں سے اس کی دولتیں بے بہا اور متاع بیش بہا چھیننا چاہتا ہے، جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں. اور اسلام کا مزاج شرم و حیا والا ہے، اور مغربی ثقافت کی ساری بنیاد ہی بے حیائی اور بے شرمی پر کھڑی ہے. حیا اور شرم ہی وہ جوہر ہے کہ اس سے محروم ہونے کے بعد انسان کا ہر قدم
برائی کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے اور انسان کے لیے گناہ کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی حیا اور شرم ایسی قدرتی اور فطری چیز ہے کہ جس کی پناہ کے اندر ہم آ کر اپنے سماج اور معاشرے میں پھیلے ہوئی گندگیوں، خرابیوں اور بدعات و خرافات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی شرم و حیا کی اہمیت کو قرآن و حدیث میں بار بار بیان کیا گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے امت کو شرم و حیا کی تعلیم جو ہے ارشاد فرمائی۔ کبھی آپ نے یوں فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بالخیر، کہ جس چیز میں شرم و حیا برتی جاتی ہے اس کا نتیجہ بھلائی اور خیر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا یہ ایمانی شعبہ ہے۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ، کہ یہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان جنتی ہے۔ والبذاء من النار، والبذاء من النار، اور بے حیائی اور بدی یہ جہنم کی چیز ہے، اور اہل جہنم دوزخ میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے اور سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کے سامنے شرم و حیا کے متعلق ارشادات فرمائے۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر مذہب کی خاص پہچان عادت ہوتی ہے اور اسلام کی خاص پہچان شرم و حیا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ شرم و حیا اور ایمان یہ آپس کے اندر ملے اور جڑے ہوئے ہیں، جون سی چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شرم و حیا نکلی، ایمان چلا گیا، ایمان گیا، شرم و حیا چلی گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے ارشادات سے بات ہمیں ملتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب تو بے شرم بن گیا، بے حیا بن گیا، اب تیرا جو دل چاہے تو کر گزر۔ اس لیے ایمانی شرم کا ہماری زندگی میں ہونا، حیائے ایمانی کا زندگی کے اندر ہونا اور حیائی ایمانی کو اپنا زیور بنانا، یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر حیائے ایمانی ہوتی ہے، شرم و حیا کا زیور ہوتا ہے، وہ کھلے عام گناہ نہیں کرتا، وہ چھپ کر گناہ کرنے سے بھی شرماتا ہے۔ کھلے عام تو اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور چھپ کر اس لیے نہیں کرتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شرم و حیا ایمانی جو اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اسے پوشیدہ طور پر بھی گناہ سے روک دیتی ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنے سے بھی اس کی آڑ بن جاتی ہے۔ اسے اللہ کے رسول نے کیا خوب فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ بے حیائی جس چیز میں آتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ والحیاء فی شیء وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور جس چیز میں شرم و حیا آتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے۔ لہذا ہماری زندگی کے اندر شرم و حیا کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر سے نوجوان ہو یا عورتیں ہو یا مرد ہو یا بوڑھے ہو یا نئی نسل جو ہے نوجوان کی ہو، ہر ایک کے اندر سے آہستہ آہستہ یہ ایمانی حیا نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے سماج خرافات پر روک لگانے کے بجائے یہ خرافات اور بدعات کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، کیونکہ شرم و حیا نکلی۔ اب خرافات چاہے جتنی چاہے کر ڈالو، بدعات چاہے جتنی چاہے کر ڈالو، کون
کون ہمیں کہنے والا ہے، کون ہمیں روکنے والا ہے اور کون ہمیں ٹوکنے والا ہے؟ اس لیے کہ یہ آدمی بے حیا بن چکا ہے، اور نبی نے سچ فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب تو بے حیا بن گیا اب تو کھلے عام روزے کو رمضان میں توڑ کر گھومے گا، اب ہوٹلوں میں کھلے عام تو رمضان کے مہینے میں کھائے گا، اذان کی آواز آ رہی ہے تو کھلے عام نماز کو چھوڑ کر بازاروں میں چلتا پھرے گا۔ تو اس وقت سمجھ جانا چاہیے کہ میں زمین پر چل تو رہا ہوں لیکن میری زندگی میں حیائے ایمان ہی نہیں ہے، میں بے شرم بن چکا ہوں، میں بے حیا بن چکا ہوں، میری زندگی میں بے حیائی داخل ہو چکی ہے اور میری ہر چیز کو عیب دار بنا رہی ہے۔ اس وقت رونے کا مقام ہے۔ آج بے حیا جو ہے، بے حیائی ہمارے سماج میں آ گئی۔ ذرا ہم غور کریں اس بے حیا نے اور بے شرمی نے ہمارے اندر کتنی بدعت و خرافات جو ہے لے رکھی ہے۔ چلیے تھوڑے آگے چلتے ہیں، شادی کے موقع پر چلے جاتے ہیں۔ شادی کا موقع آتا ہے، ایسا کام جس کو اللہ نے عبادت کہا ہے، جسے قرآن میں شاندار عبادت کہا گیا، ایسی عبادت جو جنت میں باقی رہے گی۔ سارے انبیاء کی سنت ہے، سارے صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا۔ ایک حلال آدمی کام کرنے جا رہا ہے لیکن اس حلال کام سے پہلے کئی سال پہلے وہ ایسے خرافات اور بدعات کرتا ہے کہ جب ہم اسے سنتے ہیں جو ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شادی کے موقع پر جب ہم خرافات کا نام سنتے ہیں ہمارا دل خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے، اور جو خون کے آنسو رو پڑتا ہے کہ سماج کہاں دلدل کی طرف جا رہا ہے۔ کیا اسے کوئی روکنے والا، کیا اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر ہے بھی نہیں تو کیا سماج کے جو جوانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں یا سماج کی مستورات کے دل مردہ ہو چکے اور پسمردہ ہو چکے ہیں؟ کم سے کم دل کی آواز تو سننا چاہیے۔ ایک شادی کے موقع پر اپنے بھائی کو خوش کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو خوش کرتے ہیں، دور کے دوست کو خوش کرتے ہیں، تو ہم اپنے خالق کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اپنے نبی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کے کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ چلیے ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے اسلامی تعلیم سے کتنے دور چلے گئے ہیں۔ منگنی کا موقع لے لو، منگنی کیا چیز ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں منگنی یہ جو ایک ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وعدہ معاہدہ کرنا، اور عربی کے اندر اسے خطبہ کہا جاتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم مِّن خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ جو عورتیں عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اگر تمہیں نکاح کا پیغام دینا ہے تو کنایا کے طور پر دے سکتے ہو۔ قرآن نے بھی منگنی کا ذکر کیا ہے، نکی کرنے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کس طرح کیا جائے؟ علماء نے لکھا ہے جیسے ایک دو پارٹیاں زمین کی لین دین کرتی ہے، کوئی ڈیل کرتی ہے، دو پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ڈیل فائنل ہوتی ہے تو زمین ایک کے پاس سے نکل کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی گانا بجانا نہیں ہوتا، وہاں کوئی ہوہا نہیں ہوتا، وہاں کوئی تماشا نہیں ہوتا۔ بس ایسے ہی منگنی کا جو ہے مطلب ہے کہ ایک خاندان جو ہے ادھر سے آ جائیں، دوسرا خاندان ادھر سے آ جائیں، لڑکی والے کچھ آ جائیں، لڑکے والے کچھ آ جائیں، دونوں آپس کے اندر جو ہے عہد و پیمان کرے اور شرائط رکھے۔ اگر جو ہے منگنی طے ہو جاتی ہے تو قبول کر لے اور کہہ دے کہ انشاءاللہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان دونوں کا آپس کے اندر نکاح کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے ظاہر بات ہے لڑکی کا مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے لڑکے کی زندگی کا مسئلہ ہے، لڑکی کا چچا، اس کا باپ، اس کی ماں یہاں سے آئیں گے، لڑکے کا چچا، لڑکے کا باپ اور اس کی ماں بھی شاید آ سکتے ہیں، آپس کے اندر دونوں بیٹے ہیں اور ظاہر بات ہے منگنی طے ہو گئی تو یہ آپس کے اندر ایک گویا ایک رشتہ دار بننے جا رہے ہیں۔ جب مہمان ہمارے گھر آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ علماء یہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر اگر چائے سے دعوت کر ڈالے، کھانا کھلا کر ضیافت کر ڈالے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپس کے اندر مل کر کوئی خوشی کی بات کر لے، منگنی کے موقع پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر بطور تحفہ کوئی چیز دے دی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھا کر جو ہے لڑکا یوں کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول تو کرتا ہوں لیکن سونے
کی انگوٹھی مجھے پہنانی پڑے گی۔ اس وقت یہ لڑکا بے حیا بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے۔ میں تو لڑکی والے کو مشورہ دوں گا کہ اس رشتے کو توڑ ڈالے۔ ارے جو داماد تمہاری لڑکی سے لڑکی لینے کے اوپر سونے کی انگوٹھی مانگ رہا ہے، وہ بھکاری بن کر تمہارے پاس مانگ رہا ہے، وہ تمہاری بیٹی کھلائے گا کیسے، پلائے گا کیسے، وہ اس کو گھر بار کیسے بسا کر دے گا؟ اس وقت یہ رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ یہ رسم جو ہے سراسر غلط ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا دنیا کے اندر جو مسلمان مرد سونا پہنتے ہیں کل قیامت کے دن جنت کے سونے سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیا نبی کا ارشاد ہمیں یاد نہیں آتا؟ منگنی کے موقع پر، شادی کے موقع پر ذرا آگے بڑھیے۔ منگنی آج ہمارے یہاں سگائی کی اختیار جو ہے صورت اختیار کر چکی ہے، ایسا لگتا ہے نکاح ہو رہا ہے۔ تھوڑا ایک قدم آگے بڑھا لے۔ جب سارا ہی ہم نے کر لیا کہ 10 جوڑے بھیجے جا رہے ہیں، 15 جوڑے لیے جا رہے ہیں، سونا چاندی کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے امام کو بلا لیجئے نا، نکاح پڑھانے والے کو بلا لیجئے، وہ خطبہ پڑھ لے گا، آپ کا نکاح ہو جائے گا، خرچہ آپ کا بچ جائے گا۔ لیکن نہیں، شادی کے موقع پر جو ہے منگنی کے موقع پر ہمیں پیسوں کی گرماہٹ بہت باہر نکلتی ہے، اور کوئی بیچارہ مزدور چلا جائے، کوئی حاجت مند چلا جائے کہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، تو کس سے ٹٹولتے ہیں؟ دھندا بڑا مندہ چل رہا ہے، ابھی پیسے نہیں ہے، اور 10 دن کے بعد شادی آئے پھر دیکھنا سب سے بڑا مالدار یہی بن جاتا ہے۔ ایسے منگنی کے موقع کے اوپر سودی قرض لے کر، سودے ادھار لے کر ایسے رواج دینا، یہ واقعی ہمارے سماج کے مناسب نہیں ہے، اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ایک وعدہ ہو گیا کہ ہم آپ کی لڑکی سے جو ہے ہمارے بیٹے کا نکاح کریں گے، بس بات پوری ہو گئی، وعدہ ہو گیا۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے جو وعدہ کیا اسے کسی حال میں نہ توڑے۔ یہ وعدہ ہے، منگنی یعنی ایک وعدہ۔ کیا کرے؟ ساتھ میں اگر لڑکا چاہے کہ ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، جائی سے دیکھ لے۔ اللہ کے رسول کے پاس مغیرہ بن شعبہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ایک لڑکی کو پیغام نکاح بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مغیرہ، ایک مرتبہ جا کر دیکھ لو، یہ جا کر دیکھنا تمہارے درمیان محبت کو دائمی جو ہے رکھے گا، برقرار رکھے گا، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر اگر لڑکا چاہے کہ ایک نظر دیکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خرافات کرنا، بدعت کرنا، محرم مردوں کا غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کا بلا پردہ آنا، بے پردہ آنا، اور مرد و عورت کا اختلاط، اور بدن سے بدن کا ٹکرانا، نظروں سے نظریں مل جانا اور ملاقات کرنا، یہ آگے جا کر سماج کو تباہی کے جو ہے دہانے پر لے جائے گا۔ لیکن سماج کا جو ہے مرد حضرات یہ بے حس بن چکا ہے، اسے جو ہے معلوم ہی نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، بس عورتیں مانتی نہیں ہیں۔ یاد رکھے جب کل قیامت کا میدان قائم ہوگا جو ہے اسی مرد کا گریبان پکڑا جائے گا۔ ارے تیری ذمہ داری خود برائی سے بچنا بھی تھی اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی بھی تھی۔ جبرائیل کو اللہ نے بلایا، فرمایا فلاں بستی کو الٹ کر رکھ دو، کہا کہ یا اللہ اس بستی کے اندر تو ایک فلاں نیک مرد ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، فرمایا اسے بھی الٹ دو، اس کے سامنے برے کام ہوتے رہے اور اس کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑا۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں چھوٹے گا، لہذا منگنی کا موقع ہو، شرعی اصولوں کے ساتھ، شرعی امور کے ساتھ اسے جو انجام دیا جائے۔ منگنی ہو گئی، اب جو ہے لڑکا لڑکی ابھی میاں بیوی نہیں بنے ہیں، بات چیت نہ کرے، جیسے اجنبی عورت ہے، ابھی اجنبی عورت ہے، بس لوگ لگ جاتے ہیں باتیں کرنے جیسے جو ہے پرسنل پراپرٹی بن گئی ہو۔ ارے یہ اجنبی عورت ہے، جب تک تم اسے قبول نہیں کرو گے اس سے بات کرنا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت کی طرف جو ہے شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، ایسے اس منگیتر کے لیے اپنی مخطوبہ اور جو مخطوبہ کی اسے شہوت کی نگاہ سے دیکھنا اور بلا ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں۔ اب شادی کا موقع آیا، کچھ سال پہلے کچھ نہیں تھا، اب آگے سماج بدعت کی طرف بڑھ رہا ہے، تاریخ لینے کے لیے پورا جم گھٹا چل پڑتا ہے۔ اس نے 2 کلو پاؤڈر لگایا، اس نے 2 کلو میک اپ لگایا اور پوری جماعت بن کر چل پڑی۔ تاریخ لینے جانے اتنا بڑا جم گھٹا جانا، یہ بے شرمی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا۔ لڑکی والوں سے تاریخ کیوں لیتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ شادی کے موقع پر وہ ناپاکی کے حالت میں نہ ہو۔ اگر لڑکا اپنی تاریخ طے کر دے گا اور سامنے والی لڑکی اسی نکاح کے دن اگر ناپاکی کی حالت میں، حالت حیض اور ماسک میں، تو کیا کرے گا؟
اس لیے تاریخ لی جاتی ہے، اور تاریخ یہ تو پوشیدہ طور پر لی جائے تاکہ لڑکی حالت حیض میں ہے یا نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نہ ہو۔ اور وہ عورت کہ جو رمضان کے اندر باپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری بیٹی حالت حیض میں ہے، باپ کو معلوم تک نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی اٹھ جاتی سحری میں، وہ بھی سحری کھاتی ہے، باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میری بیٹی ناپاکی کے ایام میں ہے، اور ایسے حلال کام کے موقع پر سارا ڈھنڈوڑا پیستے ہیں کہ یہ تاریخ ہم نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس تاریخ میں ہماری بیٹی ناپاکی کے اندر ہے۔ کتنی شرم والی بات ہے، اور کتنی بے شرمی والی بات ہے، اور بے حیائی والی بات ہے کہ جس چیز کو چھپانا چاہیے آج ہم اس کا شور پورے سماج میں کر رہے ہیں۔ لہذا یہ تاریخ لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے، اور یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے۔ تم پوری دنیا پر جو ہے خلافت کا ہم خواب دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کی حکومت کا سپنا دیکھتے ہیں، ارے اپنے پہلے بیوی پر تو کنٹرول کر کے دکھا، پھر پوری دنیا میں خلافت کے ہمیں بات کرنا چاہیے، اور پوری دنیا مسلمانوں کی حکومت کے قائم ہونے کی بات کرنا چاہیے۔ آج ہماری حکومت ہماری 6 فٹ کی بوڈی پر نہیں ہے، جس بیوی کو تمہارے کنٹرول میں اللہ نے دیا تھا اس پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، تو دنیا میں حکومت کے خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کہاں سے حکومت آئے گی؟ آج ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ تاریخ لے جانے کا رواج واقعی بے شرمی کی انتہا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے، اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اب آگے بڑھیے، شادی سے پہلے لڑکی والوں سے کہہ دیا لڑکے والوں نے کہ ہمارے گھر میں 15 افراد ہیں، 5 عورتیں ہیں 10 مرد ہیں، ہمیں 15 جوڑے چاہیے، جس کو موگا کھاڑی کا نام دیا ہے۔ نام پر اگر غور کرے تو یہ ہندوانہ نام ہے۔ کون سی گاچین ساڑی پہنتی ہے جو موگا کھاڑی جو ہے نام پر لینے چلے گئے بھکاری بن کر؟ ارے باپ اپنی بیٹی تمہیں دے رہا ہے یا کیا اتنی قربانی کافی نہیں ہے؟ جس بیٹی کو ماں نے کھلایا پلایا اور سب کچھ سکھایا، کھانا بناتے سکھایا، کپڑے دھوتے سکھایا، برتن مانجتے سکھایا، کچرا نکالتے سکھایا، سب کچھ سکھا کر سیکھ گئی وہ، تو اس نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اٹھا کر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے لڑکے کے حوالے کر دیا، اور سارا خاندان بھکاری بن کر آ جاتا ہے کہ ہمیں اتنی ساڑیاں چاہیے، اتنے جوڑے چاہیے، ارے ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر پانی نہ ہو تو خود کھڈا کھودنا چاہیے، اور ٹینکر سے پانی لا کر ڈالنا چاہیے، اور پھر اوندے منہ گرنا چاہیے۔ بے شرمی کی جو حد ہے، بے حیائی کی حد ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے رشتہ توڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ایسے داماد کی، ارے کوئی ضرورت نہیں ایسے خاندان کی جو ہمارے بیٹی کو کھلا اور پلا نہیں سکے بلکہ ہمارے پاس مانگ رہا ہے۔ اور اگر پھر بھی دیوس بن کر بے غیرت بن کر مانگ رہا ہے تو اسے تو جو ہے گھر جمائی بنا لینا چاہیے کہ تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور جو ہے جب شادی ہو جائے تو رخصتی کے لیے لڑکی کو رکھنے نہ جائیں، اس دلہے کو یہاں لے آئے کہ شادی تو تیری تو بیوی بنی ہے نا، تو سارا سامان مانگ رہا تھا، اسے الوداع کہہ کر لانا چاہیے۔ ارے مرد ہے، مرد کما سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سماج کہاں جا رہا ہے؟ اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو بس رواج ہے۔ ارے ڈٹ پڑنا چاہیے ایسے موقع پر۔ یہ مخلوق کیا چیز ہے؟ خالق کو راضی کرنے کی عادت ڈالے، خالق راضی ہو گیا تو سب کچھ راضی ہو جائے گی، اور ساری مخلوق راضی ہو جائے گی۔ لہذا ایسے موقع پر جن خاندانوں نے لیے ہیں واپس دے دے، ورنہ یاد رکھے کہ ایسی زندگی شادیاں چلتی نہیں ہے، اور پھر ایسے شوہر دب کر رہے تھے، کیوں؟ حرام کمایا ہے۔ اور یاد رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر لیتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اور کون ایسی ماں ہوگی کہ جو داماد کے گھر والوں کو دل کی خوشی کے ساتھ دیتی ہوگی؟ بیچاری جو ہے قرض لے کر دے رہے، کیوں؟ تاکہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ ارے ٹوٹ جانے دو، بھاڑ میں جائے ایسے داماد، اور لات مارو اس کی جو ہے اس کے پچھواڑے پر، اور اللہ اور انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ تو جو ہے یہ ہمیں ڈٹ کر رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھے ایسے جوڑے جب ان افراد کے بدن پر جائیں گے، یاد رکھے حرام کے کپڑے بدن پر گئے ہیں، جب تک نماز پڑھتا رہے گا ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی رضامندی کے بغیر لیے۔ ایک تو اپنی بیٹی کا خرچہ، اور پھر سارا خاندان دوڑ کے ٹوٹ پڑا، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ پھر آگے بڑھی، پہلے ایک دیگ تھی، میں نے سنا 2 ڈیگوں کا وعدہ کر لیا ہے،
لڑکی اور کہتے ہیں 2 ڈیگے بیچ دینا. اللہ شریعت دیکھتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ دلہے پر ولیمہ ہے، لڑکی والوں پر کوئی ولیمہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. اور پھر دلہا جا رہا ہے کھانے کے لیے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. اس دلہے کو واقعی اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے، نوحہ کرنا چاہیے. بارات تو اس وقت جائے گی جب شادی دوسرے گاؤں میں ہو. علماء لکھا ہے دوسرے گاؤں سے لڑکی لینے جانا ہے، پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ لینے جانا ہو تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہے، باپ ہے، چچا، وہی جائے. دوست احباب کو کہہ دے گیٹ آؤٹ. یہ علماء لکھا ہے کہ تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوست احباب جاتے اپنی سیٹنگ کر کے آتے ہیں. وہ کیا ساتھ دیتے دلہے کو. لہذا دوسرے گاؤں سے لانا ہو اس کے لیے ہے کہ یہ دلہا والے جائیں گے تو جائے بات دلہا والے ہمارے پاس آئے ہیں تو اب سسرال والوں کی ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے. بیچارے سفر کر کے آئے، تھکے ہوا ہے، یہ مہمان ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے. لہذا اسے کھلا دے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن کہنا کہ بارات ہم بڑے خاندان والے ہیں، 50 کو لے کر آئیں گے، 100 کو لے کر آئیں گے، یہ اسلامی شان نہیں ہے. لہذا لڑکی والوں کے کھانا جانا یہ بھی غلط ہے واقعی. اور وہاں سے ڈیگے منانا یہ تو دیوست کی حد ہے، بے شرمی کی حد ہے. اور پھر وہاں جانا یہ بھی غلط ہے. اور ظاہر بات ہے کہ علماء تک چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے علم کو، دعوت کے ذمہ داروں کو، تبلیغ کے ذمہ داروں کو، حاجی اور نمازی کو ایسی دعوتوں میں جانے سے روکنا چاہیے. میں یہاں سے کہوں کہ جانا غلط ہے اور آئندہ کل میں ہی چلا جاؤں، کیا فائدہ. لہذا سب سے پہلے جو با اثر لوگ ہیں، با رسوخ لوگ ہیں، انہیں ایسی دعوتوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، تبھی جا کر یہ بدعات اور خرافات رکے گی. لہذا یہ جو خرافات ہمارے سماج میں ہو رہی واقعی سے رکنا چاہیے اور بند ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ خاندان کے مرد حضرات، بڑے حضرات کہہ دیں کہ جو ہے ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں کوئی بدعات و خرافات نہیں ہوگی، جو سنت طریقہ ہے اسی کے مطابق ہم چلیں گے. انشاءاللہ یہ ساری خرافات، سارے بدعات خود بخود جو ہے ختم ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.